جانتا ہوں بڑی صوفی ہیں ہماری یہ بہن، یہ اسلام آباد میں ہیں اور اس کو جو ہے پرنٹر ہے ایف ایم پرنٹرز، یہ بلیو ایریا اسلام آباد. تو انہوں نے تصوف کے حوالے سے خواتین اور سلوک جو ہے یہ کتاب تصوف پہ لکھی ہے، بہت زبردست کتاب ہے. اور یہ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ میں نے ہر روز تہجد کے وقت یہ کتاب باوضو ہو کے نوافل پڑھ کے لکھی ہے. یہ ہماری جو بھی خواتین تصوف سے متعلق انٹرسٹڈ ہوں وہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں. دوسری کتاب جی یہ میاں نعیم انور چشتی نظامی صاحب کی ہے، آئینہ معرفت. یہ حضرت بابا فرید مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے احوال اور ذات پہ بڑی زبردست کتاب، انہوں نے بھی بڑی خوبصورت یہ کتاب لکھی ہے. اور یہ دارالعلم دربار مارکیٹ لاہور سے اس کے پبلشر ہیں، وہاں سے بھی مل سکتی ہے. تیسری کتاب ہمارے ایک علامہ محمد بن سیالوی، یہ ایگرنگٹن یو کے جو ہے انگلینڈ کے عالم دین ہیں، بڑے مشہور وہاں کے. انہوں نے مختلف احادیث کا جو درس دیا تھا 365 احادیث کا، اور پھر بڑا تفصیل سے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوان سکولرز کے لیے، ہماری بہنوں بیٹیوں کے لیے گھروں میں بہت زبردست ہے. ایک ایک لیکچر بھی اگر روز گھر میں پڑھ کے سنا جائے تو بڑا مفید ہے. یہ صبح نور پبلیکیشن اردو بازار نے اس کو وہاں سے یہ کتاب مل سکتی ہے. بہت ہی خوبصورت کتاب، اور محمد بن سیالوی صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، بڑی محنت سے انہوں نے کتاب لکھی ہے. اس کا ضرور مطالعہ کرنا چاہیے، میرے مطالعہ میں رہتی ہے یہ اکثر. جی ہاں جی، ایک جی بہت بڑے ولی اللہ تھے، یہ عرس مبارک ہے ان کا، بابا جی پیر سید طاہر حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ. بہت انہوں نے طویل عمر پائی جوہر آباد میں. ان کا عرس مبارک جو ہے یہ 27 اور 28 جنوری جو ہے یعنی آج اور کل ہو رہا ہے. آستانہ عالیہ جوہر آباد شریف خوشاب، ضلع خوشاب ہے، جوہر آباد میں ان کا مزار مبارک ہے، وہاں پہ ان کا عرس ہے. اللہ کی ان کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے. جی قول حکمت سید علی المرتضیٰ شیر خدا ارشاد فرماتے ہیں، اگر مفلسی و غربت مجھے کسی شکل یا وجود میں نظر آ جائے تو ہر کفر و باطل سے پہلے میں اسے قتل کروں گا، کیونکہ افلاس و غربت ہی وہ چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ کفر کی طرف لے کر جاتی ہے. یہ کتاب الشفا کبیر سے نسخہ ہے جو الہی کیسے ملتی ہے. جو نیند سے بیدار ہو کر یا مقتدر ہو 20 بار پڑھ لیا کرے، اس کے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت شامل ہوگی. شرط یہ کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ آپ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے. یہ نعرہ گلی گلی کوچے کوچے کو بکو گونج رہا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ گونجتا رہے گا. اور خاص طور پہ جب تک میری زبان ساتھ دیتی ہے، میں پاکستان کے سمجھتا ہوں اندرونی بیرونی دشمنوں کے دلوں میں یہ تیر اور تلوار کی طرح نعرہ لگتا ہے، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن ہم جو غیرت مند فرزند ہیں اس قوم کے، اور جن کا باپ ایک اور ماں ایک ہوتی ہے، ان کو نعرہ اچھا لگتا ہے. زوردار نعرہ لگائیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دائما أبدا على